بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن خالد نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے وضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور ابن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 179۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کام جلدی آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 180۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نماز کا مقام تمہارے سامنے ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وضو میں دوسرے آدمی کی مدد لینا جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 181۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آ کے اعضائے وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں کا بھی مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 182۔